الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہی تمہاری کامیابی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری، یہ بشارت دے رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں. یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا اور ان کے گناہوں کو معاف کرے گا. اللہ اکبر. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اس سے بڑھ کر کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگے اور ہماری بخشش ہو جائے. اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے؟ یہی تو زندگی کا اصل مقصد ہے. یہی تو زندگی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور جو ہم نے کوتاہیاں کی ہیں، جو ہم نے نافرمانیاں کی ہیں، جو ہم سے کوتاہیاں ہوئے ہیں، وہ بخش دیے جائیں. اس سے بڑھ کر کیا اور کامیابی اور خوش نصیبی ہو سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے حاصل ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم کیسے کریں گے؟ صحابہ اکرام میں اس طرح کے بہت سے مثال ملتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں. ایک مرتبہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، قیامت کب ہے؟ قیامت کب واقع ہوگی؟
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کے لیے کیا تیاری کیے ہو؟ تو صحابی نے فرمایا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے کہ میں اللہ کے سامنے پیش کر سکوں، میں نے اس طرح کے بڑے اعمال نہیں کیے، بس میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا، جس سے اس کی محبت رہے گی، چاہے وہ دنیا کی غرض سے ہو چاہے وہ دینی غرض سے ہو۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن مشرکین، بت پرست لوگ انہی کے ساتھ ہوں گے جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ عبادت اسی کی ہوتی ہے جس سے محبت ہو، عقیدت ہو، بندگی اسی کے لائق ہے۔ ہم اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جن سے ہم محبت کرتے تھے ان کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا اور ساتھ ہوگا۔ آج ہم لوگ محبت کرتے ہیں ایکٹروں سے، سنیما ہیرو اور ہیروئن سے۔ اللہ اکبر۔ اس سے بچنا چاہیے۔ اس طرح کے ہمیں کسی کے فین نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کسی سے اس طرح کی محبت کو نہیں جتلانا چاہیے۔ ہم دینی محبت کو رکھنا چاہیے، دینی محبت کرنا چاہیے، اپنے ماں باپ سے محبت کرنا چاہیے، اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کا تعلق رکھنا چاہیے۔ ایسے برے لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو دوست نہیں رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا وہ جس سے وہ محبت کرے گا۔ اس بات کو سننا تھا کہ صحابہ اکرام میں یہ ایک خوشی کا منظر نظر آ رہا تھا۔ صحابہ خوش ہو گئے، اتنی بڑی بشارت ہم کو مل گئی، اتنی بڑی ہم کو خوشخبری مل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ اکبر، محبت کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم کو قیامت کے دن جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آگے اور ایک واقعہ ہے، اسی طرح کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں میری جان کو چھوڑ کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل کامل نہیں ہوگا جب تک تم مجھ سے زیادہ محبت، اپنے جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرنے نہ لگ جاؤ۔ یہ بات سننا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ یہ فرمایا اے اللہ کے رسول، میں آپ کو اپنے جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اب عمر تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ یہ محبت کے واقعات ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایسا تعلق تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے محبت کرتے تھے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، جب آپ انتقال کر جائیں گے، میں بھی مر جاؤں گا، تو آپ جنت میں علیین میں ہوں گے، یعنی آپ جنت میں بلند درجے میں ہوں گے اور میں نچلے درجے میں ہوں گا. میں آپ سے ملے بنا نہیں رہ سکتا، میں کیسے ملوں آپ کو؟ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت یہ آیت نازل ہوتی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ انبیاء، شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ رہے گا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ فرما جانے کے بعد، انتقال کر جانے کے بعد، وفات کے بعد اللہ سے یہ دعا مانگی تھی، یہ دعا مانگی، اے اللہ اس دنیا میں میرے محبوب نہ رہے، یہ آنکھ اسی محبوب کو دیکھنے کے لیے تھے، اسی محبوب کو دیکھنے کے لائق تھے، اب وہ محبوب نہ رہے، میری اس بینائی کو لے لے اور مجھے نابینا کر دے، میں کسی چیز کو نہ دیکھ سکوں. اللہ اکبر. اس کو اس دعا کرنا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور وہ فوراً نابینا ہو گئے. اللہ اکبر. کیا عشق تھی، کیا محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی محبت. ہم اپنے زندگی میں دیکھیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے محبت کرتے ہیں. اب ہمارے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ہے؟ کیا محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم جلسہ کر لیں، جلوس کر لیں اور کچھ بیانات کر لیں، سن لیں اور چلے جائیں؟ نہیں. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ کیا چیز غلط ہے، کیا چیز صحیح ہے، کس کو غلط کہا ہے، کس کو صحیح کہا ہے، کیا چیز جہنم کے اعمال ہیں، کیا چیز جنت کے اعمال ہیں، اس کو جاننا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا. جانے بغیر کیسے عمل ہوگا؟ صحیح کیا ہے جانے بغیر کیسے عمل ہوگا؟ غلط کیا ہے جانے بغیر کیسے اس سے بچا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والوں، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اپنے آپ کو کیسے بچائے گا جہنم کی آگ سے؟ اپنے آپ کو کیسے بچائے گا؟ پہلے اپنے کو بچائے گا تو نہ پہلے دوسروں کو، بعد میں دوسروں کو بھی بچا سکے گا. پہلے اپنے کو معلوم ہو تو نہ دوسروں کو بتا سکے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. پہلے اپنے کو معلوم ہو تو نہ دوسروں کو بتائے گا. پہلے یہ چیز معلوم ہو تو نہ یہ چیز تکلیف دینے والی چیز ہے، راستے میں کانٹے بچھائے گئے تو اسے معلوم ہوگا نا یہ چبھنے سے تکلیف ہوگی، اس سے بچنا چاہیے، اس سے ہٹانا چاہیے. جب جا کر وہ اس کو ہٹائے گا. چھوٹے بچے کے سامنے کوئی چیز رکھ دے، کانٹا رکھ دے یا
آگ کا انگارہ رکھ دے تو اس کو کیا پتا ہے کہ وہ نقصان دینے والی چیز ہے، چھونے سے نقصان ہوگا، تکلیف ہوگی. تو پہلے ہم جاننا ہے کہ جہنم سے بچانے والے اعمال کیا ہیں، کیسے بچنا ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے. تو جان لیجئے کہ اس کے لیے علم ہونا ضروری ہے. علم حاصل کریں، اپنے علماء سے پوچھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان مرد اور عورت پر دین کا علم، حلال کیا ہے حرام کیا ہے، جاننا ضروری ہے. یعنی کس چیز کے کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، کس چیز کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کا علم ہونا ضروری ہے. اس کے بغیر کیسے ہم عمل کر سکتے ہیں، کیسے ہم صحیح غلط کے بغیر ہم کیسے عمل کر سکیں گے. پہلے معلوم ہوگا نا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اس کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. اور علم کیسے حاصل کریں، اپنے علماء سے پوچھیں، علماء سے مسئلے مسائل پوچھیں. یوٹیوب پر جس کا چاہے اس کا بیان نہ سنیں، پہلے معلوم کریں، علماء سے پوچھیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ علماء سے علم سیکھیں، علماء سے علم حاصل کریں. بڑوں کو چاہیے، جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے دینی مسئلوں میں، اپنے ہر کام میں علماء سے پوچھ کر، علماء سے مشورہ لے کر کہ اس میں دین کا کیا مسئلہ ہے، اور پوچھ کر عمل کریں. جو اپنے گھر میں چھوٹے بچے ہیں ان کو مدرسہ یا مکتب پر بھیجیں. اس دور میں، اس زمانے میں بچوں کی ایمان کی بہت ضرورت ہے، بہت اہمیت ہے. ان کے ایمان کی حفاظت کرنا ضروری ہے. آج کے دور میں آج کا دور فتنے کا دور ہے. کہیں کہیں سے فتنے ابھر رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ اس میں گمراہ ہو رہے ہیں. ایسے دور میں ہم بچوں کو مدرسہ بھیجیں، ایک آدھا گھنٹہ مدرسہ بھیجیں، عربی کو بھیجیں. اس میں وہ سیکھیں گے، علم سیکھیں گے، عربی سیکھیں گے، قرآن سیکھیں گے، دین کی تعلیم سیکھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سیکھیں گے. ان کو پتہ چلے گا ایمان کے بنیادی چیزیں کیا ہے، ایمان کے اصل چیز کیا ہے. بعض لوگ تو بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ پلان بنا لیتے ہیں کہ بچے کو کہاں تعلیم دینا ہے، کس اسکول میں ایجوکیشن دینا ہے، کس اسکول میں ایڈمیشن کرانا ہے. پیدا ہونے سے پہلے ہی پلان پورا بن جاتا. جس طرح ہماری یہ فکر ہے دنیاوی چیز میں، بچہ صحیح اچھے اسکول میں جائے اور کامیاب ہو، دنیا میں کامیاب ہو، اسی طرح ہم اپنے بچوں کی دینی فکر بھی کریں. ہمارا بچہ دین کا بھی علم رکھتا ہو، دنیا کا بھی علم رکھتا ہو. دین کا علم رکھتا ہو اور دنیا کا بھی علم رکھتا ہو. کیا اچھی چیز ہے. دیکھو، جس
بندے کے پاس دین کا علم ہو، دنیا کا بھی علم ہو، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ آپ اپنے بچوں کو دین کا علم سکھا کر چھوڑ دیں، اگرچہ بعد میں جا کر پھر نفس و شیطان کی وجہ سے اگر کچھ غلط کام کر بھی لے، اس کو پتا ہوگا کہ یہ کام صحیح ہے، یہ کام غلط ہے، میں یہ کام غلط کر رہا ہوں، اس کو یہ احساس رہے گا کہ میں کام غلط کر رہا ہوں۔ یہ احساس ہی ایسی چیز ہے، اس کو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی اس کو اللہ سے جوڑ دے گی، اللہ سے ملا دے گی۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الندم توبہ، الندم توبہ، گناہوں پر شرمندہ ہونا، گناہوں پر پچھتاوا ہونا کہ میں نے گناہ کر دیا ہے، اللہ میں نے گناہ کیا ہے، مجھ سے غلطیاں ہو رہی ہیں، یہ بھی توبہ ہے، یہ بھی اصل توبہ ہے۔ یہ کبھی نہ کبھی اس کو دین کی طرف، ایمان کی طرف، ہدایت کی طرف پہنچا دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر عمل کرنے کی اور دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔